بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو مکہ سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہیرا، وادی عرفات، جبل فران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو مکہ کی فضا میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کی آواز تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا، باخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا، لات کو جانے دیجیے، عزا کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر ہی نہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرہ کار تھیں۔ آپ سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس قدر دولت مند ہونے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ کچھ برتن لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ خدیجہ نے ان کو آزاد کروایا۔ اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا، جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ خدیجہ کے متعلق بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے، اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خولید ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ آئیں تو فرمایا، ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و گل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وفات ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجہ کی وفات کے بعد تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ بھی تھا، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد قریش وہ کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا۔ وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ اولاد بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہردار اور بچہ دار ہونے کا ادعا ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر قرار دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی۔ ابن شہر اشوب کے مطابق سید مرتضی اپنی کتاب شافی اور شیخ توسہ اپنی کتاب التلخیص میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کے باکرہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھیں کی شادی قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے 2 عرابی سے انجام پائی ہو، اور جس اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہے حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھی، جن کی وفات کے بعد بچے آپ کی زیر پرستی پلے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغیر سنی میں ہی مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمۃ الزہرا، ان سب اولادوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا، یعنی صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور ازواج کو نہیں ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ گزری جو ربع صدی یعنی 25 سال بنتی ہے۔ 25 سال اب اکلوتی زوجہ رہیں۔ نبی اکرم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر تک صرف ان کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں، پہلی مسلمہ ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے ہی نماز گزار تھیں اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔